بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو نشے کی تاریک راہوں سے نکلنے والوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے۔ یہاں ان نشے کے عادی افراد کو علاج کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اس وقت اس ادارے میں 200 سے زیادہ منشیات کے عادی افراد زیر علاج ہے، جو ایک نئی شروعات کے منتظر ہے۔ ہر مریض کے چہرے پر ایک ایسا ماضی جھلکتا ہے جو تکلیف اور محرومی سے بھرا ہوا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب بھی جگمگاتے ہیں۔ ہم پاؤڈر پیتا تھا، رائس پیتا تھا، گھر کے بعد نکلتا تھا دوستوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا میں بس یہ نشہ شروع کیا۔ ہم ادھر 2 مہینے سے آ کے کام کر رہے، سب سیکھا ہوا ہے، جوڑے بنایا ہوا ہے، بے سارے بندوں کو سکھا رہا ہوں۔ ابھی نشہ چھوڑنے کی خاطر ادھر آیا میرے بھائی، ابھی انشاءاللہ چھوڑ دیں گے نشہ، اپنا یہی کام کریں گے۔ یہاں علاج اور ہنر کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی کرائی جاتی ہیں۔ ان سرگرمیوں نے ان کے رویوں میں مثبت تبدیلی پیدا کی ہے اور انہیں اعتماد دیا ہے۔ اسی طرح ایک استاد بھی اس مرکز میں موجود ہے جو گزشتہ 14 برسوں سے نشے کے عادی مریضوں کو چپل سازی سکھا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بحالی کے بعد معاشرے میں باعزت روزگار حاصل کر سکے۔ یہاں پہ مجھے تقریباً 14 سال ہو گئے، 2500 لوگوں کو میں نے کام سکھایا ہے، اور کام سکھانے کے بعد ان لوگوں کو میں یہاں پہ جو یہ لوگ آتے ہیں میرے پاس 45 ڈیز کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے میرے پاس۔ پہلے ان کو آپر کا کام سکھاتا ہوں، آپر کٹنگ وغیرہ، سلائی وغیرہ، اور اس کے بعد پھر باٹم کا کام میں سکھاتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے تقریباً بہت سے مریضوں کو کام سکھا کے فارغ کر لیا، اور ایسے بھی لوگ ہوئے جو باہر جا کے اپنا روزگار کر رہے ہیں، یہ شو میکنگ کا کام کر رہے ہیں، اپنا روزی کر کے کما رہے ہیں۔ تقریباً 10 میرے پیشنٹ ایسے ہیں جو ابھی لوگوں کے دکانوں میں کام کر رہے ہیں، اپنا مزدوری کر رہے ہیں، دن کے 2500 2000 روپے کما رہے ہیں وہ لوگ۔ 80% کام 45 دن میں ان کو سکھا لیں، کیونکہ ٹائم کا پیریڈ کم ہوتا ہے نا، 2 مہینے کا علاج ہوتا ہے ہمارے پاس، تو یہ 2 مہینے کے بعد جتنا بھی میرے سے کوشش ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام سیکھ کے چلے۔ ادارہ برائے بحالی منشیات کے عادی افراد میں مریضوں کی کاؤنسلنگ باقاعدگی سے کی جاتی ہے۔ ماہرین انہیں نشے کے طبی، معاشرتی اور اخلاقی نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ عادات انسان کی عزت و وقار چھین لیتی ہے اور معاشرے میں تذلیل کا باعث بنتی ہے۔ ان نشستوں کے دوران کئی مریض جذباتی ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اور یہی لمحات ان کے اندر اس لت سے نجات کا پختہ عزم پیدا کرتے ہیں۔ ادارے کا سربراہ محمد انیف کے مطابق یہاں علاج کا عمل 3 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میرے سینٹر چونکہ پبلک سیکٹر میں یہاں فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے مریضوں کا، والنٹریلی ان کے پیرنٹس، ان کے ریلیٹیوز لاتے ہیں یہاں پہ، 3 مہینے کا علاج ہے ان کا، اور یہاں سے ان کی سوشل انٹیگریشن بھی فیملیز کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ان کو مختلف سکل بھی سکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جب یہاں سے فارغ ہو جائیں تو نہ صرف ڈرگ کی لعنت سے دور ہو جائے بلکہ معاشرے میں اچھے شہری بھی بن جائے۔ چونکہ اس وقت یوتھ زیادہ تر اس لعنت میں انوالو ہے، تو ہمیں یوتھ کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں تاکہ یہ جو باہر جا کے اچھا ایسٹس بن جائے۔ یہاں پہ اس وقت میرے پاس 242 کے قریب پیشنٹس ہیں۔ سکل یہاں پہ میں اس وقت 5 بیسک سکل یہاں پہ لوکل لیول پہ جو زیادہ ان کی امپارٹنٹ ہیں، جس میں ٹیلرنگ ان کو سکھا رہا ہوں، الیکٹرک ان کو، شو میکنگ ہے ہمارے پاس، کوکنگ بھی سکھا رہا ہوں، اور یہاں پہ ایک لٹریسی سینٹر میں بھی میں نے ریسنٹلی اوپن کیا ہوا ہے تاکہ کچھ لوگ اگر لکھنا پڑھنا جانے یا اخبار پڑھنا تو وہ بھی یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادارہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں مایوس زندگی کو نئی امید دی جاتی ہے، مگر سماجی بہبود کے محکمے کی رپورٹ کے مطابق صرف کوئٹہ میں 5000 سے زیادہ افراد اب بھی نشے کے عادی ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سرکاری سطح پر منشیات کے عادی افراد کو اس لعنت سے نجات دلانے اور ان کی بحالی کے لیے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسے منصوبوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے تو منشیات کے عادی افراد کی بحالی ممکن ہے۔ عبدالوکیل، جی بی کنیکٹ، کوئٹہ۔